آج کی گفتگو کا آغاز میں اپنے چھٹے مولا کے فرمان سے کرنا چاہتا ہوں، اور اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں چند جملے جس ہستی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ۔ بڑی مہربانی، جسے بڑی مہربانی جناب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ مولا، آپ کو آباد رکھے۔ ابھی ابتدا ہے، تھوڑا سا آپ بولیں گے تو ذرا زیادہ میں بہتر انداز میں بات کو پیش کروں گا۔ فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ۔ اچھا، ایک بات اور میں ابتدا میں کہہ دیتا ہوں، اور اسی میرے مولا کا فرمان ہے، بابا شاہ جی اپنا بوبی شاہ جی کے مولا فرماتے ہیں کہ جو ہمارے حبدار ہیں وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں۔ مولا کون سا؟ فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو، تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے۔ بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی۔ آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد رکھے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اب آپ بول پڑیں تو اب ذرا زیادہ مجھے لطف آ رہا ہے جناب، بڑی مہربانی۔ فرمائے دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو، تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے۔ اسی لیے چھٹے مولا سے سائل نے پوچھا تھا تو مولا نے کہا کہ مولا آپ لوگوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کی آیت پڑھی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا تو میں چند باتیں کروں گا۔ اور آپ جانتے نہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں کرتا ہوں، ادب سے پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا رہوں گا، اسی طرح دعا لیتا ہوں، اسی طرح دعا لیتا رہوں گا، میرا ساتھ دیتے آئیے گا۔ مولا آپ لوگوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے، انعام کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے؟ قبر میں مر کے تم جاتے ہو، سوالات تم پر ہوتے ہیں، جوابات میرا دادا علی دیتا ہے۔ بسم اللہ جناب، توجہ فرمائیے آپ نے، بڑی مہربانی جناب، مولا آپ کو سلامت رکھیں، آل محمد آپ لوگوں کو آباد و شاد رکھیں، مولا آپ کو آباد رکھیں جناب، بڑی مہربانی جناب۔ ہمارا ناز ہیں، ہمارا فخر ہیں، اور ہمارے مولا کے بزرگ مدح خان جناب ملک مرید حسین صاحب، مولا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ فیصل آباد پاکستان سے میرے بھائی جناب ابو صالح رضوی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، مالک جتنے بیٹھے ہیں سب کی جائز شرعی حاجات پوری فرمائے۔ بابا ارشد شاہ صاحب، جناب محترم تنویر شاہ صاحب، جناب میر محمد علی صاحب، فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ۔ اب ایک بات اور سن گے، چوتھے مولا سے سائل نے پوچھا مولا آپ لوگوں کو اور ماننے کا فائدہ اور آپ کے بابا حسین کی قبر کی زیارت کا انعام کیا ہے؟ امام نے فرمایا میرے بابا حسین کی زیارت کا پہلا انعام یہ ہے کہ زائر ابھی نیت کربلا کر کے قدم گھر سے باہر نکالتا ہے، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ مولا آپ کو برکت، بہت مہربانی جناب اکلیم آباد صاحب، بڑی مہربانی جناب۔ جی بے شک یقیناً ایسی بات ہے، آپ بس تھوڑا سا اور میرا ساتھ دیجیے گا۔ جناب قاضی صاحب کیا کہا کہ ابھی قدم گھر سے باہر نکالتا ہے، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم میں سے کربلا کی زیارت کے لیے گھر سے قدم نکالتا ہے، اللہ 70,000 ملائکہ کو ندا دیتا ہے، اے میرے ملائکہ، جی پروردگار، کہا میری تسبیح چھوڑو، فرش پہ جاؤ، کیا کرنا ہے؟ کہا یہ جو زائر حسین گھر سے نکل رہا ہے اسے گھیرے میں لے لو۔ پالنے والے کام کیا کرنا ہے؟ کہا اس کے ساتھ کربلا جانا بھی ہے اور کربلا سے واپس بھی آنا ہے۔ 70,000 ملائکہ کہتے ہیں پالنے والے جاتے اور آتے ہوئے ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا بس ایک، یہ سانس لے گا تم تسبیح لکھنا۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ سزا بولتے آئے گا، کیا کہا؟ یہ سانس لے گا، اللہ اکبر، وہ بھی شاہ جی، اور تم ایک ایک سانس کے بدلے آگا صاحب ابو صالح صاحب کتنے 70,000 تسبیح ایک سانس کے بدلے، ہائے ہائے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کی زمین ہے کیا؟ تنویر شاہ جی، کیا ہے علی کا خون؟ مولا میر حسن میر صاحب کے بیٹے کو صحت عطا فرمائے، انہی کے 4 میں سے بڑوں کہتے ہیں کیا ہے علی کا خون؟ یہ بتایا حسین نے۔ کون؟
کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے، اصغر سے حرملا کو ہرایا حسین نے۔ چوتھے مصرے میں دیکھوں گا کہ اور کون کون میرے ساتھ شریک عبادت ہے۔ کیا ہے، بڑی مہربانی، کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے، اصغر سے حرملا کو ہرایا حسین نے، اور بلوا کے اپنے چاہنے والوں کو کربلا رب سے براہ راست ملایا حسین۔ مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو آباد رکھے، بڑی مہربانی جناب۔ مولا یہ ہاتھ اسی طرح سلامت رکھیں، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ اسی طرح رہے۔ مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے، بلوا کے بھائی جان اپنے چاہنے والوں کو میر صاحب کربلا رب سے براہ راست۔ اچھا آپ بول پڑے ہیں تو پھر میں ایک جملہ اور، ابھی ابتدا میں اتنا اچھا آپ بول رہے ہیں تو ابو صالح صاحب میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں۔ یعنی مولا فرماتے ہیں کہ وہ قبر 70,000 ملائکہ اس کے ساتھ اور واپس۔ بابا ارشد صاحب میں آج کی مجلس میں دعا مانگتا ہوں، مولا ناصر بھائی، ظفر بھائی، یافر بھائی، ان کے دیگر رفقا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں آج کی مجلس میں ایک دعا مانگتا ہوں کہ جو کربلا گیا ہے مولا اسے بار بار بلائے، جو نہیں گیا اسے زندگی میں ایک مرتبہ ضرور بلائے۔ اس لیے کہ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، معصوم فرماتے ہیں کہ جب زائر حسین کربلا مولا کی زیارت کر کے اپنے گھر آتا ہے اور 70,000 ملائکہ اس کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر کہتے پالنے والے تو نے ہماری ڈیوٹی لگائی، ہم اس کے ساتھ کربلا بھی گئے، اس کے ساتھ کربلا سے آئے، یہ سانس لیتا رہا، ہم تسبیح لکھتے رہے، اب یہ اپنے گھر چلا گیا، ہم کدھر جائیں؟ دکھ لگے گا اس شخص پر جو میری بات سمجھ کر نہ بولا، یہ گھر چلا گیا، ہم کہاں جائیں؟ 70,000 ملائکہ جب یہ سوال کرتے ہیں تو آواز قدرت آتی، یا ملائکتی کفو بے باب عبدی وسبحونی وقدسونی، اے میرے ملائکہ اب تم میرے عبد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور تسبیحاں پڑھ پڑھ کر اس کے نام اعمال میں لکھو۔ ملائکہ کہتے پالنے والے کب تک؟ کا الہ یوم موت ہی، جب تک یہ مرتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی بوبی شاہ جی، مولا آپ کو آباد رکھے۔ بابا ارشد شیراز صاحب یہ ہاتھ سلامت رہے، بھائی جان مولا آپ کو آباد رکھے، آل محمد آپ کو سب کو سلامت رکھے، یہ ذکر یہ مجلسیں اسی طرح جاری و ساری رہیں تا ظہور امام زمانہ۔ کیا کہ جب تک یہ مرتا نہیں ہے اس وقت تک تسبیح کرتے رہو، کہ وہ اس وقت تک تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جب ظاہر حسین کا انتقال ہوتا ہے فرمایا ملائکہ اس کے غسل و کفن میں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا سب بولیے، صرف 2 افراد ہیں جو ابھی تک نہیں بولے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی بول لیں تاکہ سب، چونکہ معصوم فرماتے ہیں زبان کا تو کام ہے حرکت کرنا، تمہاری مرضی روزمرہ کی باتوں میں حرکت کرواؤ یا ہمارے ذکر میں حرکت کرواؤ، کام اگر سوچ کے حرکت کروانا قبر میں وہ زبان بولے گی جو دنیا میں ہماری مداح میں بولتی رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قبر میں وہ زبان بولے گی جو دنیا میں ہماری مداح میں بولتی رہی ہے۔ امام نے کہا کہ ملائکہ اس کے غسل و کفن میں آغا بشیر صاحب شریک ہوتے ہیں۔ اب یہ مودت میرا موضوع ہے، اس پر تنویر شاہ جی میں 1 منٹ میں ایک ایسی بات سناؤں کہ جب آپ کو وہ بات یاد آئے گی آپ میرے حق میں حضور دعا کریں گے۔ 7ویں امام سے پوچھا مولا آپ لوگوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو ماننے کا فائدہ بابا ارشد شاہ صاحب کیا ہے؟ 7ویں امام نے ساج کا ذکر فرمایا اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے کہ جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہاری نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی مہربانی نانا جی سے بات سمجھ آئی مل کے، اللہ اکبر، بڑی مہربانی جی۔ میں جناب دوبارہ کہہ دیتا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں میرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو اگر معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے فضائل میں تمہاری آنکھیں اشک بار ہو جائیں تو یقین کر لو کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی تمہاری بزم میں موجود ہے۔ اس لمحے میر صاحب اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، تنویر شاہ جی اپنے عائزہ اقربا کے لیے دعا کیا کریں، فرمایا اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے؟ ہائے ہائے کہ جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہاری نماز جنازہ میں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیے میں بات کربلا کی کر رہا ہوں، میں بات مجلس کی کر رہا ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ کے دل میں تڑپ ہے کربلا کی۔
کامل الزیارات ہماری مجموعہ جو دعا ہے اس کی بہت بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں بھی یہ بات درج ہے کہ سائل نے معصوم سے پوچھا مولا جب کربلا کا نام آتا ہے یا حسین کا نام آتا ہے مولا مومن کی آنکھیں نم کیوں ہو جاتی ہے یا اس کے دل میں کربلا جانے کی تڑپ کیوں آتی ہے؟ مولا فرماتا اس کی وجہ ہے کہ جب اللہ ہمارے حبدار کو بنا رہا تھا تو اس کی مٹی میں ایک ایک چٹکی کھا کے شفا ملا رہا تھا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی مولا، آپ کو سب بڑی مہربانی جناب، مولا آپ کو آباد رکھے، مقصد ہی یہی ہے۔ فرمایا اس کی مٹی میں، بڑی مہربانی مولا آپ کو آباد رکھے۔ میرے بھائی غلام عباس رتن صاحب بھی تشریف لائے، اس کی مٹی میں ایک ایک چٹکی کھا کے شفا ملا رہا تھا۔ فرمایا وہ خاک اسے مجبور کرتی ہے۔ نہیں اب آپ کہہ سکتا ہوں آج کی وہ آج، اور پھر انشاءاللہ جب پاکستان میں بھی یہی ذکر ہے، یہی باتیں ہیں۔ مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے، اور میں آپ کا بھائی ہوں، جہاں حکم جب کریں میں حاضر خدمت ہوں۔ اب تو بڑی آسانی ہے کہ لوگ زیارات پر ویزا پاسپورٹ دیا اور چلے گئے۔ ابو صالح صاحب ہمارا سلام ہے ان لوگوں پر جنہوں نے زواری سلطان کربلا علیہ السلام ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی نسلوں کو قربان کیا۔ شیراز صاحب میں کوزے میں بات کو بند کر کے آپ لوگوں سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے میں اسی طرح پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھنے کا قائل ہوں۔ حجاج کے دور میں اس نے میٹنگ بلا کے کہا کہ مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ لوگ کربلا نہ جائیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ مثل آئینہ سرے راہ بکھر جائیں گے، بوبی شاہ جی، مثل آئینہ سرے راہ بکھر جائیں گے، کربلا چھوڑ کے ہم لوگ کدھر جائیں گے؟ ہائے 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 ہائے، بڑی مہربانی مولا آپ کو آباد رکھے، بڑی مہربانی مولا آپ کو، بہت شکریہ، اس توجہ کا شکریہ، بڑی مہربانی جناب۔ آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ کلیم بھائی مثل آئینہ سرے راہ بکھر جائیں گے، کربلا چھوڑ کے ہم لوگ، آقا بچتی صاحب کدھر جائیں گے؟ اور قتل کرنے کے لیے تیغ و تبر کیوں لاؤ، ہم سے شبیر کا غم چھین لو مر جائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، ہماری زندگی ولایت علی علیہ السلام کے لیے ہے، ہم زندہ ماتم شبیر کے لیے ہیں۔ اس نے کہا مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ لوگ کربلا نہ جائیں۔ اس نے کہا میرے پاس ترکیب ہے کیا؟ میری مائی بہن نے بھی پردے میں سنی۔ اس نے کہا اعلان کر دے کربلا وہ جائے جو 200 دینار ٹیکس دے۔ اعلان ہو گیا۔ بات چونکہ لمبی ہے اور اپنے وقت میں کرنا چاہتا ہوں، چونکہ سب پڑھنے والے آئے ہوئے ہیں اور سب بانی مجلس کی حیثیت سے یہاں پر حاضر ہیں، آپ ہو یا ہم ہو، میرا ساتھ دیجیے گا۔ اس نے کہا آج کے بعد کربلا وہ جائے جو 200 دینار ٹیکس دے۔ ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی اس کے دربار میں آئی۔ اس نے کہا پکڑ پیسے، دے اجازت۔ حجاج نے کہا تو تو غریب عورت ہے، تیرے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ بڑھیا نے کہا چپ، یہ تیرا معاملہ نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ تیرا معاملہ نہیں ہے۔ 200 دینار دیتے گئے، ٹیکس دگنا ہو گیا، 200 کی جگہ 400 دینار ہو گیا۔ لوگ پھر بھی اکلیم بھائی ملک صاحب کربلا جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیونکہ دونوں ایک میرے بزرگ اور ایک میرے بھائی، اور دونوں مولا کے منظور نظر مداح خان، پاپوش مرتضیٰ کے عوض ہم نہ لیں کبھی، ہم کو اگر حکومت ارض و سما ملے۔ ایک طرف کائنات کی حکومت ہو، ایک طرف علی کی جوتی ہو، ہم علی کی جوتی کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیں گے۔ پاپوش مرتضیٰ کے عوض ہم نہ لیں کبھی، ہم کو اگر حکومت ارض و سما ملے، اور منت کرے ملک تو نہ جائے بہشت میں رہنے کے واسطے جو ہمیں کربلا ملے۔ اس نے کہا ٹیکس دگنا کر دو، 200 کی جگہ 400 دینار ٹیکس ہو گیا، 200 کی جگہ بولیے گا 400 دینار ٹیکس ہو گیا۔ وہی بڑی آئی، اس نے کہا پکڑ پیسے، دے اجازت۔ لوگ جاتے رہے۔ تنویر شاہ جی لطف آ جائے گا اس لمحے آپ کو، پاکستان سے آپ، بابا ارشد صاحب، ابو صالح صاحب اور دیگر لوگ پاکستان سے، اور باقی جو یہاں پر مقیم ہیں وہ بھی سارے کہیں نہ کہیں کا تعلق ہے، مالک آپ سب پردیس میں ہیں، آپ پر آل محمد کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔
اس نے بادشاہ نے میٹنگ بلا کے کہا لوگ تو پیسے دے رہے ہیں اور کربلا جا رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا اب میرے پاس ایسی ترکیب ہے کہ لوگ کربلا نہیں جائیں گے. اس نے کہا کیا بابا جی؟ اس نے کہا اعلان کر دے آج کے بعد کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے. اب میں دیکھتا ہوں کہ کون کون کس حد تک میرے بیان کے ساتھ چل رہا ہے. آج کے بعد کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے. وہی بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی اس کے دربار میں آئی. بادشاہ کو دیکھ کر مسکرا کے کہا بادشاہ میں نے سنا ہے تو نے قانون آسان کر دیا ہے. ہائے 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 اللہ بڑی مہربانی جناب, بڑی مہربانی جناب. آپ سلامت ہے, مولا آپ کو آباد رکھے. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو آباد رکھے, مولا آپ کو. بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ. میرے آنے کا مقصد اور آپ کے بیٹھنے کا مقصد اور بانیان کا مجلس کرانے کا مقصد پورا ہو گیا. کیا کہا میں نے سنا ہے تو نے قانون آسان کر دیا. اس نے کہا آسان نہیں کیا, مشکل کر دیا. آج کے بعد کربلا وہ جائے جو ہاتھ کٹوائے. بڑھیا نے کہا یہی تو آسانی کی, پیسہ اکٹھا کرنے میں تو وقت لگتا تھا. اب تو میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے 2 ہاتھ دیے. میں 2 بار کربلا جاؤں گی. ایک ہاتھ کٹوایا کربلا, دوسرا ہاتھ کٹوایا کربلا. اس نے کہا لوگ تو اب بھی کربلا نہیں جانے سے رک رہے. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. اس نے کہا اب نہیں جائیں گے. اس نے کہا اعلان کر دے آج کے بعد کربلا وہ جائے جو اپنے پاؤں کٹوائے. حالانکہ میں نے خود بین الحرمین ابھی آپ بھی کربلا محلہ گئے اور میں بھی ابھی 2 روز پہلے ہی کربلا محلہ سے واپس آیا ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کے ہاتھ نہیں ہیں, کوہنیوں کے بل چلتے ہیں. لوگوں کے پاؤں نہیں ہیں, گھٹنوں کے بل چلتے ہیں. لبوں پر صدا ایک ہی ہے, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. میرا ساتھ تو دیجئے. اس نے کہا اعلان کر دے کربلا وہ جائے جو اپنے پاؤں کٹوائے. یہی بڑھیا آئی. اس نے کہا کاٹ میرے پاؤں, میں کربلا جاؤں. اس نے کہا بڑھیا تو بغیر پاؤں کے کربلا کیسے جائے گی؟ اس نے کہا تو پاگل ہے, تو کیا سمجھتا ہے حسین کی زواری پاؤں کی محتاج ہے؟ اس نے کہا کاٹ میرے پاؤں اور مجھے کربلا جاتا دیکھ. میر محمد علی صاحب, شہید علامہ ناصر عباس صاحب اور دیگر ملت جعفریہ کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. اس نے جلاد کو کہا اس کے پاؤں کاٹو, میرے محل کے باہر ڈالو. میں دیکھتا ہوں کہ بغیر پاؤں کے یہ کربلا کیسے جاتی ہے. آغا بشتی صاحب پاؤں کاٹے, یہ اپنی محل کی چھت پہ آ گیا کہ دیکھتا ہوں کہ بغیر پاؤں کے بوبی شاہ جی یہ کیسے کربلا جاتی ہے. میں بھی آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں. یہ کہتا ہے میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ خوف کے مارے کانپنے لگا. میں نے کیا دیکھا کہ بڑھیا نے رخ کیا کربلا کی طرف اور بلند آواز سے بولی غازی عباس میں تیرے سردار کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک گھوڑا سوار آیا جس کے بازو ساتھ نہیں تھے. اس نے بڑھیا کو گھوڑے پر بٹھایا. بڑھیا یہ کہتی ہوئی میرے محل کی طرف دیکھتی ہوئی گئی. اب پتہ چلا جس کی زواری کا محافظ عباس ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے. پڑھا میں نے فضائل کا جملہ اور تقریباً ہر آنکھ اشک بار ہو گئی. فرمایا جس کی زواری کا محافظ عباس ہو. ان کا ذکر کوئی وقت کا محتاج ہے, ان کا ذکر کوئی افراد کا محتاج ہے. کیا کہا جس کی زواری کا محافظ عباس ہو اسے کربلا جانے سے کون روک سکتا ہے. ارشد شیرازی صاحب میں نے پڑھ رکھا ہے کہ جس وقت 10ویں کے دن جناب عباس فرات کی طرف چلے ہیں نا, کیا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس پر, کیا مان تھا سلطان کربلا کو عباس پر. اگر ماتم کرنا تو جملہ میں نے آج کا مصائب کا یہی کہنا ہے. عباس فرات کی طرف چلے, جناب عباس کا 5 سال کا بیٹا ہے, نام فضل ہے, اپنی ماں کے خیمے میں آیا, ننے ننے ہاتھ جوڑ کے کہا اماں کوئی بس لگتا ہے نا تو میرے بابا کو واپس بلا لے, اماں کوئی بس لگتا ہے تو میرے بابا کو واپس بلا لے. بی بی رو کر کہتی ہے فضل عباس کا بیٹا ہو کر گھبرا گیا, ہاتھ جوڑ کے کہا اماں میں اپنے لیے نہیں بلا رہا, میں خیمے کا پردہ اٹھاتا ہوں, اندر کا منظر تو دیکھ لے, دل آئے بلانا دل آئے نہ بلانا. رونے والوں جناب فضل نے خیمے کا پردہ اٹھایا. بی بی لبابہ نے کیا دیکھا, مولا حسین کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں, رو رو کے کہتے ہیں عباس واپس آ جا. عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. کربلا محلہ میں علامہ کاظم کفائی بہت بڑے عالم قبر عباس پر بابا جی عباس مولا کی شہادت پڑھ کے گھر آئے, سو گئے. عالم خواب میں سیدہ کی زیارت ہوئی, رو کے کہا عالم کفائی آج تو نے میرے بیٹے کی بڑی شہادت پڑھی. ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی غلط پڑھی, کہا شہادت صحیح پڑھی مگر تو نے
میرے عباس کی شہادت کے ساتھ انصاف نہیں کیا. مولا کون سا انصاف؟ بی بی کون سا انصاف؟ کہا آج کے بعد جہاں میرے عباس کی شہادت پڑے وہاں میرے شیعوں سے ایک سوال کرنا. بی بی کون سا؟ کہ ان سے پوچھنا کہ جب کوئی سوار میدان جنگ میں گرتا ہے تو کس کا سہارا لیتا ہے؟ کہ بی بی بازوؤں کا. کہ ذرا سوچ جب میرا عباس گرا بازو ساتھ نہیں تھے, سکینہ روتی رہی, علی کی بیٹیاں ماتا